سخن حضرت بقیت اللہ العظم ہمارے وقت کے زندہ حی و حاضر امام ہیں۔ قرآن مجید میں مولا کا جو لقب بیان ہوا ہے وہ یہی بقیت اللہ ہے۔ ویسے تو مولا کے بہت سارے القاب ہیں، سب سے مشہور لقب امام کا مہدی ہے، یہ مشہور لقب۔ امام کا نام تو وہی ہے جو ہمارے پیغمبر کا نام ہے، لیکن لقب جو احادیث میں سب سے زیادہ جس نے شہرت پائی، مہدی، یعنی وہ ہستی جو خدا سے ہدایت لے گی اور اس کے وجود سے ہدایت کے چشمے جاری ہیں۔ اسی طرح دوسرا لقب مولا کا قائم ہے، یہ مولا کا لقب خاص ہے، قائم، یعنی جن کے وجود مبارک نے قیام کرنا ہے۔ اس سے پہلے ہمارے کئی ائمہ کو کہا گیا کہ آیا آپ قائم ہیں، لیکن انہوں نے انکار کیا۔ مثلا چھٹے مولا سے پوچھا گیا انت القائم، فرمایا نہیں، میں قائم نہیں ہوں، میری نسل سے آنے والا وہ قائم ہے۔ مولا نے پھر بتایا کہ کون سا ہے میری نسل سے۔ بعض امام جیسے 8ویں امام سے بھی سوال ہوا، فرمایا نہیں، میری نسل سے آنے والا فلاں جو ہے وہ قائم ہے۔ تو یہ لقب بھی مولا کے وجود مبارک کے ساتھ خاص ہے۔ اور بھی القاب ہیں، انشاءاللہ گفتگو ہوتی رہے گی۔ قرآن مجید کے اندر جو لقب بیان ہوا ہے وہ یہی بقیت اللہ ہے، اور احادیث یہ کہتی ہیں کہ جب امام ظہور فرمائیں گے اور اللہ ہم سب کو وہ زمانہ ظہور دکھائے، تو اس زمانے میں امام اسی آیت کی تلاوت فرمائیں گے اور اپنا تعارف جو ہے وہ بقیت اللہ کے عنوان سے کروائیں گے۔ بقیت اللہ کا معنی جو ہے وہ سادہ انداز میں کہیں یعنی باقی ماندہ، اللہ کا باقی ماندہ یا خدا کا ذخیرہ شدہ، یعنی یہ وہ حجت ہے جسے اللہ نے ایک خاص زمانے کے لیے ذخیرہ کیا ہوا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب کسی چیز کو ذخیرہ کرتے ہیں تو اسے سب کے سامنے نہیں رکھتے بلکہ اسے چھپا کے رکھتے ہیں۔ یہیں سے مولا کی غیبت بھی ظاہر ہوئی، یعنی اللہ نے ایک حجت کو غائب چھپا کے ذخیرہ کر کے رکھا ہے ایک خاص وقت کے لیے، اور وہ جب وقت آئے گا تو وہ حجت، وہ بقیت اللہ ظاہر ہو جائے گی، وہ حجت آشکار ہو جائے گی۔ اور کہتے ہیں کہ جب زمانہ ظہور میں مولا جب اپنا تعارف بقیت اللہ کے عنوان سے کروائیں گے تو اس وقت لوگ جو ہیں وہ امام کو اسی لقب کے ساتھ پکاریں گے، یعنی حتیٰ کہ مولا کو سلام کریں گے تو وہ اس انداز سے کریں گے کہ السلام علیکہ یا بقیت اللہ فی ارضی، یعنی یہ سلام ہوگا کہ اے زمین پر خدا کے ذخیرے آپ پر سلام۔ اب چونکہ اس لقب کے اندر جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ خدا نے انہیں ذخیرہ کیا ہے، یعنی چھپایا ہوا ہے، خدا نے غائب کیا ہوا ہے۔ اب یہاں بسا اوقات لوگ پوچھتے ہیں کہ حجت خدا ہو اور غائب ہو، کیوں خدا حجت خدا کو چھپاتا ہے؟ حجت خدا کو غائب کرنے کی وجہ کیا ہے؟ مختلف جواب ہمارے علماء دیتے ہیں۔ میں سادہ سے انداز میں کہوں گا کہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا کہ امام زمان جو ہیں وہ غائب ہوئے، اس سے پہلے بھی حجت الہی غائب ہوتی رہی ہیں، بلکہ بعض ایسی حجت الہی ہیں جو ابھی تک غائب ہیں۔ یعنی یہ سنت الہی ہے کہ اللہ نے اگر کسی نبی یا امام سے ابھی کام لینا ہو اور اس کی جان کو خطرہ لاحق ہو جائے اور دنیا والے، اس کے ناصر، اس کی امت کے لوگ اسے بچانے پہ قادر نہ ہو تو پھر خدا اسے پس پردہ غیبت کر دیتا ہے، اسے لوگوں کی نگاہوں سے چھپا دیتا ہے، چونکہ خدا نے ابھی اس سے کام لینا ہوتا ہے۔ اب کوئی یہ نہ سمجھے کہ پتہ نہیں امام خوف کی وجہ سے چھپے ہوئے ہیں، جیسے بعض اہل سنت کے لوگ یہ تانا بھی دیتے ہیں کہ آپ کے امام خوف کی وجہ سے، پھر وہ کہتے ہیں شہادت تو ورثہ ہے اہل بیت کا، یہ کیسا امام ہے کہ جو چھپا ہوا ہے؟ تو وہاں ہم یہی جواب دیں گے کہ شہادت ورثہ ہے، شہادت فخر ہے، لیکن شہادت ہدف نہیں ہے۔ ہدف خدا کی عبودیت ہے، اس کی اطاعت ہے۔ اگر خدا نے کہا چھپ جاؤ تو وہاں چھپنا واجب۔ رسول اللہ جب مکہ سے چلے، قبیلے ان کو قتل کرنے کے درپے تھے، خدا نے کہا غار ثور میں چھپ جا، 3 دن کے لیے چھپ گئے۔
اب یہ نہ کہیں کہ رسول اللہ موت سے ڈر گئے، یہ ہستیاں موت سے نہیں ڈرتی ہیں، یہ تو موت کے پیچھے چلتی ہیں، موت کو ڈھونڈتی ہیں، کیونکہ یہ موت کو خدا سے اپنی لقاء اور ملاقات سمجھ، یہ تو موت سے خوف نہیں کھاتی۔ حضرت موسیٰ، فرعون کا زمانہ، ایک قبطی ان کے ہاتھوں سے مرا، قرآن میں آپ پڑھتے ہیں۔ اب گورنمنٹ فرعون کی ان کو مارنا چاہتی تھی، اس قبطی کے سلسلے میں حضرت موسیٰ کی جان کو خطرہ تھا، خدا نے کہا مدائن کی طرف چلا جا۔ 7 سال تک حضرت شعیب کی خدمت میں رہے، اپنی قوم سے غائب ہو گئے۔ اب موسیٰ موت سے نہیں ڈرے، حکم خدا تھا، چونکہ خدا نے ابھی موسیٰ سے کام لینا تھا، ابھی موسیٰ سے وقت ملاقات نہیں آیا۔ جیسے پیغمبر سے ابھی اللہ نے مدینہ میں کام لینا تھا، کہا بچھو۔ حضرت عیسیٰ کو جب دنیا یہود مارنے پر تل گئی، ان کی جان کو خطرہ لاحق ہوا، ان کو صلیب پہ لٹکانا تھا، یہودیوں نے، اب عیسیٰ کی جان جا رہی تھی، دنیا میں عیسیٰ کو بچانے والا کوئی نہیں تھا۔ اب خدا نے عیسیٰ کو آسمان جہارم پہ اٹھا لی اور دنیا کی نگاہوں سے غائب کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ ابھی اللہ نے عیسیٰ سے کام لینا ہے، ابھی اسی عیسیٰ نے مہدی کے پیچھے نازل ہو کے نماز قائم کر کے مہدی کی ناصر اور ان کی نصرت کا شرف حاصل کرنا ہے، لہذا ابھی عیسیٰ کا وقت آخر نہیں آیا تھا۔ تو غیبت جو ہے یہ حکم خدا ہے، البتہ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ جب امت اپنے ایک ایسے امام کی جان بچانے پر قادر نہ ہو کہ جس سے ابھی خدا نے کام لینا ہے، اور مہدی وہ ہستی ہے کہ جن کا انتظار صدیوں سے، ہزاروں سالوں سے ہو رہا تھا، کہ جن کے ذریعے اللہ نے مشرق و مغرب پر اپنی حکومت نافذ کرنی تھی، اب اگر ان کو مارنے پہ لوگ تل گئے تھے، وہی لوگ جو ان کے بابا کے قاتل تھے، مولا کی عمر 5 سال تھی، جنہوں نے امام عسکری جیسی پرہیبت شخصیت، امام عسکری بہت عظمت رکھتے ہیں اپنے زمانے میں، یہ تو ہماری ایک یوں سمجھنے کا لطفی ہے کہ ہم نے صرف کچھ ائمہ کو پڑھا ہوا ہے، کاش امام عسکری کو پڑھیں اور ان کے اقدامات پڑھیں، کیوں گورنمنٹ ان کو مارنے پہ تل گئی تھی، امام عسکری کی عظمتوں کو۔ لیکن وہ امام عسکری جن کی اتنی ہیبت تھی، جب حکومت نے ان کو شہید کر دیا تو ایک 5 سالہ بچے کو بھی مارنا ان کے لیے مسئلہ نہیں تھا۔ جب شیعہ اپنے امام کو، 11ویں امام کو بچانے پہ قادر نہیں تھے، 12ویں کو خدا نے بچا لیا، خدا نے بچا لیا پردہ غیبت میں، تاکہ اس امت کے لیے ذخیرہ کرے جو اپنے امام کے دفاع پر قادر ہے۔ اس لیے ہماری روایات میں ہے کہ مولا جب ظہور کریں گے، ناصر 2 حصوں میں تقسیم ہوں گے، ایک حصہ دنیا کے ظالموں سے جنگ کرے گا، ایک حصہ امام کے دفاع پر، امام کے گرد حلقہ باندھ کے رکھیں گے، ہر آنے والا تیر، ہر آنے والی گولی اسی طرح اپنے سینے پہ لیں گے جس طرح سعید نے اور زہیر نے حسین کی نماز کو بچاتے ہوئے۔ ناصران سید الشہداء بالکل وہی ناصران امام زمان، ایک ہی، کوئی فرق نہیں۔ بلکہ آج ایک جگہ پہ اسی موضوع پہ گفتگو ہو رہی تھی، میں نے اپنے عزیزوں سے، دوستوں سے پوچھا، مجھے یہ بتائیں ہم عزاداری سید الشہداء کیوں مناتے ہیں؟ کیوں ہم ہر سال عزاداری کی یہ تمام محافل، مجالس، اس کا ہدف کیا ہے؟ اب ہو سکتا ہے بعض لوگ کہیں ائمہ کی یاد کو زندہ رکھنا، بعض لوگ کہیں ہماری اصلاح ہوتی ہے، دین بیان ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں ٹھیک ہیں۔ بعض لوگ کہیں کہ جب ہم گریہ کرتے ہیں ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں۔ جب ہم مجلس اعزا میں بیٹھتے ہیں، فرشتے ہمارا طواف کرتے ہیں، ثواب ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں ٹھیک ہیں، یہ سارے فوائد حاصل ہوتے ہیں، لیکن ہدف کیا ہے؟ ہدف ان عزاداری کا، عزاداری سید الشہداء کا ہر سال ہدف صرف ایک ہے، وہ کیا ہے کہ ہم نے ہر سال حسین کے ناصروں کو یاد کرنا ہے تاکہ مہدی کے ناصر بننے کا سبق سیکھیں، اس کے علاوہ کوئی ہدف نہیں۔ دیکھیں یہ ساری ہستیاں جن کے مصائب پہ ہم گریہ کرتے ہیں، یہ اس وقت کہاں ہیں؟
میں بالکل واضح کہہ رہا ہوں، اس وقت عالم برزخ میں ہیں یا نہیں؟ شہداء ہیں، اور شہداء خدا کی نعمتوں میں غرق ہیں یا نہیں؟ اللہ کی نعمتیں ہیں، خدا کا رزق کھا رہے ہیں۔ یہ ساری ہستیاں اس وقت انہوں نے اپنی ڈیوٹیاں، اپنی ذمہ داریاں انجام دی شہداء کربلا نے، اور اس وقت خدا نے عالم برزخ میں ان کے لیے برزخی جنت کا اہتمام کیا ہوا ہے یا نہیں کیا ہوا؟ خدا کے رزق سے بہرہ مند ہو رہی ہے نہیں؟ تو ہم کس لیے روتے ہیں؟ کوئی پوچھے ہم سے تو پھر اشیاء تو کس لیے روتا ہے؟ ہم اس لیے روتے ہیں کہ ابھی ایک حسین باقی ہے اور ایک کربلا بھی، وہاں بھی حبیب جیسا کردار بھی چاہیے، وہاں عباس علمدار جیسا بھی چاہیے، وہاں زہیر جیسا بھی چاہیے، ہر جیسا بھی چاہیے۔ ان ہستیوں کو یاد کر کے، ان کے درد اور مظلومیت کو یاد کر کے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وقت کے حسین چاہے وہ مہدی کی شکل میں کیوں نہ ہو، اس کے لیے اگر کسی بوڑھے نے حبیب بننا ہے تو پھر کن مصیبتوں کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ اور اگر کسی جوان نے حر بننا ہے، علی اکبر بننا ہے، کسی نے سعید بننا ہے، تو وہ کس طرح کے مصائب کو تحمل کرے اور کس طرح صبر و استقامت سے اپنے امام کا ساتھ دے۔ یہ ساری تمرین اور مشق ہے جو بار بار ہمیں تلقین ہوتی ہے۔ ایک حسین باقی، ایک کربلا باقی۔ جس طرح 61 ہجری کا حسین تنہا اپنے ناصروں کی راہ تک رہا ہے، آج بھی مہدی ویسے ہی تنہا ہے، اپنے ناصروں کی راہ تک رہا ہے۔ اور میں نے پہلے بھی شاید کہا ہوگا آپ کی خدمت میں، ہماری عزاداریاں صرف مولا کے ظہور تک ہیں، اس کے بعد شیعوں کی عزا کے زمانے ختم۔ یہ تو ہمارے بعض موالی ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں نہیں ہم تو بہشت میں بھی جائیں گے، وہاں بھی ماتم کریں گے، وہاں بھی عزاداری کریں گے۔ یہ تو ہماری عقیدت ہے، ورنہ جب آل محمد کی حکومت قائم ہو جائے، جب منتقمین سید الشہداء سے، دشمنان اہل بیت سے زہرا کا بیٹا انتقام لے لے، اور جب وہی حسین کہ جس کو ہم یا حسین کر کے ندا دیتے ہیں، جب اپنی قبر سے اٹھ کر مہدی کا ناصر بن کر دنیا کا حاکم بن جائے، تو پھر یہ عزاداری نہیں رہے گی، پھر ہماری عزاداری نہیں ہوگی، پھر دشمنان اہل بیت کی عزا کے دن شروع ہو جائیں گے۔ وہ تو ہماری خوشیوں کے دن ہیں۔ یہ ہمارا علم جو یہ سیاہ پرچم اس وقت سفید پرچم کی شکل اختیار کرے گا، اس وقت دنیا پر آل محمد کا سفید علم لہرائے گا، چونکہ آل محمد کی حکومت ہے جو پوری دنیا کے لیے امن و سلامتی کا پیغام دے رہے ہیں۔ اب یہ سیاہ ہمارا علم سوگواری کی علامت ہے، ہمارے حزن کی علامت ہے۔ جب تک مہدی کا ظہور نہیں ہوتا ہم حزن کریں گے، ہم عزاداری کریں گے۔ لیکن عزاداری کیوں ہم کہتے ہیں کہ عزاداری ہمارے لیے درسگاہ ہے؟ وہ اس لیے ہے کہ عزاداری نے ہمیں بتانا ہے کہ اماموں کو کیسے ناصروں کی ضرورت ہے۔